جی کلاس دہم کے طلباء، بیٹا جی اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کر رہے ہیں اور نظم حمد کے شعر نمبر 2۔ اب دیکھیے کہ اب اس میں آپ کو اس کے معنی اور مفہوم بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، اور کچھ میں نے آپ کے لیے لکھا بھی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، جبکہ مزید اس کی تشریح آپ نے خود سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیے دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اب بیٹا جی دیکھیں، نظام آسمانی یعنی آسمان کا نظام، یعنی چاند ستارے سورج نظام شمسی سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ اسی کی حکمرانی ہے یعنی بادشاہت ہے، یعنی کیا ہے کہ جو آسمان میں جو کچھ ہے، جو اس کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، خالق ہے۔ بہار جاودانی، بہار کا مطلب ہوتا ہے بہار یعنی بہار کا موسم، جاودانی ہمیشہ رہنے والی، مطلب ایسی بہار جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ میں نے ادھر اس کا میننگ لکھا ہے، اسی کی باغبانی سے، یعنی کہ دنیا، بہار جاودانی سے مراد دنیا ہے، یعنی دنیا کا جو نظام ہے اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ باغباں کون ہے؟ باغباں کہتے ہیں، ویسے تو باغباں مالی کو کہتے ہیں، یعنی جو اپنے باغ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہی اس کا محافظ ہے۔ تو بیٹا جی اب دیکھیے، اب اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے؟ وہی طریقہ کار ہے کہ جب آپ نے شعر نمبر 2 کی تشریح کرنی ہے تو اب نوٹس بناتے ہوئے چاہے ایک بار حوالہ لکھ دیں، جیسے یہ آپ نے لکھا ہے نا، یہ پیچھے آپ نے میں نے آپ کو بتایا کہ حوالہ نظم، جب اگر آپ نوٹ بناتے ہیں نوٹس تو پھر ایک بار حوالہ لکھ دیں، اس کے بعد صرف شعر نمبر اور تشریح کرتے جائیں، لیکن جب آپ امتحان میں لکھیں گے تو پھر آپ جو شعر آئے گا اس کا حوالہ دیں گے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے شعر نمبر 2 میں اب اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مفہوم ہم نے تشریح میں ہی شامل کر دینا ہے، کہ اسی کے ساتھ یعنی آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب یہاں تک کیا ہے، اس کا مفہوم آ گیا۔ آگے ہم تشریح شروع کر رہے ہیں۔ کیا ہم کہہ رہے ہیں، یہ بالکل یہ چیزیں میں نے آپ کو 9th میں آپ کی پوری بیس بنائی ہوئی ہے، آپ لوگ اچھے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے ہر شعر میں یہ بات ایسے ہی لکھنی ہے، تشریح طلب شعر شامل نصاب نظم حمد سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے، جو کہ معروف یعنی مشہور شاعر حفیظ جلندری کی تخلیق ہے۔ حفیظ جلندری کی تخلیق ہے۔ حفیظ جلندری کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، شاعر حفیظ جلندری کی تخلیق ہے۔ اب آپ یہ لکھیں گے کہ شاعر ایک بلند پایا نظم کو شاعر تھے، یا پھر یہ لکھیں، اس کو مٹا دیں، اب یہاں پہ لکھیں وہ ایک بلند پایا نظم کو شاعر تھے، زبان کی سلاست، سادگی و سلاست، روانی اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ اب بیٹا جی یہاں تک آپ نے اس کو کر لیا، اب آگے جو تشریح ہے وہ اسی شعر نمبر 2 کی تشریح میں آگے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔